حضرت مومنین السلام علیکم یا علی مدد۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں کربلائے معلیٰ میں، اور ہم سب کے لیے ایک تہنیت کا مقام یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں تمام ائمہ کی آمد، اور اس وقت کیونکہ 26 جنوری کو بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر مرحوم جناب ریحان اعظمی صاحب کے برسی کی مجلس اسی حسینیہ میں منعقد کی گئی۔ ہمارے ہمراہ ان کے فرزند جناب معصوم اعظمی صاحب موجود ہیں، اور ایک ایسی شخصیت جن کے نوحے پورے بر صغیر میں، خاص طور سے اگر کہا جائے کہ جو پاکستان سے بھی زیادہ اگر ہندوستان میں سنا گیا وہ نوحہ جناب کاظمی برادران ہمارے ہمراہ ہیں، آپ ہم استقبال کرتے ہیں، کیونکہ ایک موقع ایسا ہے کربلا میں سرحدوں کی کوئی قید نہیں ہوتی، یہاں پر آ کر سب حسینی ہوتے ہیں، کوئی ملکی پہچان ہماری نہیں رہتی۔ تو کاظمی برادرز آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں اپنی ٹیم گراف ایجنسی کے حوالے سے، اور کیونکہ ہندوستان میں آپ کے بہت سے چاہنے والے اس نوحے کے حوالے سے، تو ایک پیغام ہونا چاہیے جو صرف حسینیت پر مبنی ہو، جس سے ہمارے جو ولایت کا جو سفر ہے وہ آگے بھی جاری و ساری رہے۔ بسم اللہ، السلام علیکم یا علی مدد۔ ابو ذر بھائی، آپ کی محبتوں اور شفقتوں کا دل سے ممنون ہوں۔ اپنے برادران کی جانب سے ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو تعلق ہیں اور جو اصل رشتہ ہے وہ یوم الست عالم ارواح، جو ہماری روحیں اپنے مولا کی ولایت کا اقرار کیا، اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش تھیں، تو وہ ارواح کا جو رشتہ ہے وہی رشتہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو زمان و مکان کا فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا، حسینیت کا رشتہ ہے، عزاداری سید الشہداء ہمیں ایک کیے ہوئے ہے۔ اور میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ ہمیں عاشور پہ بھی جب بھی آنا ہو، مسلسل 8 سال سے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جب بھی آتے ہیں تو انڈین اور ہندوستانی عزاداروں کی محبتیں موصول ہوتی ہیں۔ تو میں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ آج تک ہم اتفاق نہیں ہوا کہ ہندوستان آ سکیں اور وہاں پر آپ لوگوں کے مابین ذکر مولا کر سکیں، لیکن جتنی محبت آپ ہم سے کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہم ہندوستان کے عزاداروں اور ماتمیان سے کرتے ہیں۔ تو مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، جہاں جہاں حسینی بستے ہیں مولا آپ سب کی خیر کریں، اور یہ ذکر ایسے ہی ہوتا رہے، کیونکہ یہ ذکر ہے تو ہم ہیں، یہ ذکر نہیں ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری عزتیں، ہمارا بخت، جو اگر کوئی جانا جاتا ہے، کوئی پہچانا جاتا ہے تو اس ذکر کی وجہ سے۔ آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، فخر شعراء اور شاعر آل عمران جناب مرحوم ریحان اعظمی علی اللہ مقامہ، ان کی ایصال ثواب کے حوالے سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے برادران معصوم بھائی، ارسلان بھائی یہاں نہیں ہیں، مولا ان کو بھی سلامت رکھیں۔ اس سے بہتر کوئی ثواب نہیں جو ہم اپنے بڑوں کو ایصال کر سکیں، اور پھر بڑے بھی ایسی خوش بختی کہ ریحان اعظمی جیسی شخصیت کے یہ فرزند ہیں کہ جن کی ساری زندگی مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل، ان کی اہل بیت کے ذکر میں گزر گئی۔ تو مولا ان کے درجات بلند فرمائیں، اور ان کے وسیلے سے روز محشر ہمیں بھی مولا سرخرو کریں، اور مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں۔ آپ کے چینل کے حوالے سے مجھے ابھی معلومات ہوئی کہ آپ مولا کی عزاداری کا ایک پیغام جو ہے وہ چینل کے وسیلے سے پہنچا رہے ہیں۔ مولا آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تو بسم اللہ صاحب، اور میں ایک جملہ آپ کے لیے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لیے سب سے بڑا تسکین قلب کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کربلائے معلیٰ جیسی پاکیزہ سرزمین پر آپ کے والد کی ایصال ثواب کی مجلس ہوئی، اور تمام ہستیاں جو کہ خود اپنے آپ میں پوری بستیاں ہیں وہ یہاں پر شرکت کر رہی ہیں، اور یقیناً ہم سب آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کے والد کی، اور تہنیت پیش کرتے ہیں امام کے آمد کی۔ بہت شکریہ معصوم صاحب، سلامت رہیں، خدا حافظ۔